بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المقتصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار میانہ روی اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم اتنی عبادت کرو جس کی تمہیں طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اطاعت زیادہ محبوب ہے جس کو کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرے، یعنی ہمیشہ کرتا رہے وہ عمل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین آسان ہے اور جو کوئی بے جا دین میں تشدد اختیار کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پس تم میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کا کچھ حصہ عبادت سے مدد حاصل کرو۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے دین اسلام کے لیے بے مثال لازوال خدمات سر انجام دی ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آج ہم ایک مرد کوہستانی کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ خوارزم کی سرزمین سے ان کا تعلق، جس کو آج کل ازبکستان ہم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خرقہ پوش وہ تھا جو اپنے پاس ید بیضہ رکھتا تھا، جس نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب بپا کر دیا، لوگوں کے دل روشن کیے، لوگوں کے دماغ روشن کیے، لوگوں کی روح کو روشن کیا، لوگوں کی فکر کو روشن کیا، لوگوں کے خیال کو روشن کیا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی اور ان کا تعارف اگر میں صرف ایک فقرہ کہہ دوں تو ان کی عظمت کا اندازہ اہل علم کو ہو جائے گا کہ یہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مؤلف کے بھی شیخ پاک تھے، ان کے مرشد کریم تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کرامات سے بھی نوازا تھا اور علمی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کا ایک مرید تھا مجد الدین بغدادی، بہت پیارا مرید تھا۔ خوارزم شاہ بادشاہ تھا، اس کے لوگوں نے کسی وقت کان بھرے اور اس نے صرف بغیر تحقیق کے ان کو شہید کر دیا۔ جب مجد الدین شہید ہو گئے تو کچھ عرصے بعد بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ناظرین کرام، اس دور کے بادشاہ باضمیر تھے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں تو غلطی بھی کریں تو اس پہ پھر اصرار ہوتا ہے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے کیوں رخصت کیا گیا، اس طرح کی باتیں آج کل ہی ہوتی ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوتی۔ وہ آیا حضرت کی خدمت پہ اور آ کے اس نے معافی طلب کی اور بہت زیادہ تحائف ساتھ لایا خانقاہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا، خوارزم شاہ، توبہ کا وقت گزر چکا ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ اب تم نے جو معافی مانگی ہے خدائی عذاب آیا چاہتا ہے۔ اور خوارزم شاہ کو آپ نے فرمایا کہ مجد الدین بغدادی کا خون بہت مہنگا ہے، اس کا خون بہا سلطان تمہارا سر ہے، نجم الدین یعنی اپنی بارک کی کہ نجم الدین کا سر ہے، اور ہزاروں سر ہیں۔ ناظرین کرام، پھر اس کے کچھ عرصہ بعد چنگیز خان کے بیٹوں نے حملہ کر دیا اور پھر مسلمانوں کی جس طرح اس دور میں تباہی ہوئی۔ حضرت جس شیخ کے پاس جاتے تھے وہ بہت مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیتل اور تانبا آئے تو وہ سونا بن کے نکلتا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ پھر ایسا خالص 24 کیرٹ کا سونا تصوف کی دنیا میں، اور آپ کا مقام یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک چڑیا کو حکم دیا جس کو باز تنگ کر رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے ہمارے پاس لاؤ۔ تو دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا
کہ باز کو چڑیا نے اپنی چونچ میں پکڑا ہوا تھا اور باز ہل نہیں رہا تھا، اس کو لا کے آپ کی خدمت پہ پھینک دیا۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں ہیں اور ابلیس پہنچ گیا، اور ابلیس کا حملہ جو ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو بہت غلط فہمی ہوتی ہے، بعض لوگ جو دینی معاملات میں ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں شیطان نہیں پکڑ سکتا، وہ تو وہیں ڈاکہ مارتا ہے جہاں اس کو دولت نظر آتی۔ وہ پہنچ گیا، اس نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے ابلیس نے کہا یہ بتاؤ اللہ ہے کہاں، اللہ کے وجود پہ ثبوت دو۔ آپ نے 100 دلیلیں دیں، شیطان نے عقلی طور پر 100 دلیلیں رد کر دی۔ حضرت وضو فرما رہے تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور سینکڑوں میل دور آپ نے وہ پانی کا چھٹا لیا اور اس طرح مار کے کہا کہ فخر الدین رازی کہو میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں۔ تو فوری امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا شکر ہے خدا کا کہ فخر الدین رازی دنیا سے با ایمان چلا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ اولیاء کرام، اور اقبال نے جو کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح لوگوں کی تقدیریں بدل کر رکھ دیں۔ آج آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی شخصیت، آپ کے حالات واقعات، آپ کے شیوخ، ان سب کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت بڑے صوفی اور پروفیسر ساری عمر رہے پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان سکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی ہیں، اور پھر نوجوان سکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، آپ ان تینوں سے واقف ہیں۔ میرے مہمان الحمدللہ یہ بڑے قابل لوگ ہیں، اور سارے صوفی درویش، جس کا تصوف سے تعلق نہ ہو اس کا مجھ سے بھی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ میرے پروگرام سے ان کا تعلق۔ میں اہل دل حضرات کو بھی بلاتا ہوں، دنیا دار تو بہت چلتے پھرتے ہیں، اور جو دین کو کاروبار، تصوف کو کاروبار بناتے ہیں، ان کا ہمارے ہاں کیا گزر، ہم تو درویش لوگ ہیں۔ جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ سعید احمد خان صاحب، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالمین نے ہمیں حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ یہ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے کہ ہم اس کے ان سچے اور کھرے بندوں کا ذکر کر کے اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، وہ اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے گویا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ سبحان اللہ۔ جس مقدس ہستی کا آج آپ نے ذکر چھیڑا ہے، نجم الدین کبریٰ، جن کا نام ہے احمد، باپ کا نام عمر، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کو ایک کنیت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ابو الجناب۔ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ بولا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ یہ مشدد ہے یا مخفف؟ تو فرمایا کہ جناب ہے یا جناب ہے؟ جناب ہے۔ تو مشدد کا اشارہ ہوا، یعنی ابو الجناب کا معنی ہی یہ ہے کہ برائیوں سے بے حد بچنے والا۔ سبحان اللہ۔ تصوف کے ارتقاء میں ان کی جو خدمات ہیں وہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رہیں گی۔ آپ نے جس انداز سے علم کا آغاز شروع کیا تو آپ کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ حقیقی علم وہ ہے جو عرفان الہی کی بدولت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو عرفان الہی کا نور ملا ہے اس نے کیا برکتیں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی ملاقات عموماً ایسے لوگوں سے ہوتی رہی، اور ان کا جو لقب ہے، پہلے تو انہیں الطامۃ الکبریٰ کہا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ اس کا معنی تو ہے کہ زوردار بلا، ٹھیک، بہت بڑے،
وجہ یہ ہے کہ نوجوانی میں جو شخص بھی ان کے ساتھ مباحثے کے لیے آتا، مذاکرے کے لیے آتا، مناظرے کے لیے آتا تو یہ اسے چت کر دیتے، اس کے سامنے نہ ٹھہرتا۔ تو اس وجہ سے علماء کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس وقت زمین پر ایک ایسا نوجوان ہے جس کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے۔ تو بعد میں الطامہ ہٹا کر کبرا رہ گیا، اور ان کے لیے ایک اور لقب جو اختیار کیا جاتا ہے وہ ہے ولی تراش۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے، زلف تراش تو ہم نے سنے تھے جی، یہ یعنی جس پر نگاہ ڈالتے تھے، جس کو اپنے اس میں لاتے تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ کتنی بڑی زبردست جماعت صوفیاء کی انہوں نے تیار کی۔ مجد الدین بغدادی اور فخر الدین، فرید الدین عطار، سعد الدین عطار بھی ان کے مرید ہیں؟ جی، سعد الدین حموی، بابا تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار۔ جی، اچھا۔ مولانا روم علیہ الرحمہ کے والد کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ وہ بھی ان سے متاثر تھے، انہوں نے بھی ان کی مریدی اختیار کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے علم اور عمل کی بدولت دنیا کے اندر تصوف کو جس انداز میں فروغ دیا اور اس کو ایک روشن مینار کی حیثیت سے یہ پیش کیا۔ جی، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ میرے بزرگ کے فرمان تھے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، نگاہوں سے بدل دیتے۔ جی بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، نگاہ ولی کے حوالے سے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ آپ کے ہاں اس کی جلوہ سامانیہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ کی جو حالت کا جو تغیر ہے اور تصوف کی طرف آپ کا آنا ہے، علوم ظاہری کو چھوڑ کے علوم باطن کی طرف، اس کا بھی جب واقعہ ہم نقطہ آغاز دیکھتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے شرح السنہ جو حدیث مبارکہ کی بڑی معتبر کتاب ہے اس کو جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اللہ والے درویش کا جو ہے وہاں پر آمد ہوئی، جن کو لوگوں نے، سیر نگاروں نے بابا فرخ تبریزی کے نام سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وہ جب آئے، داخل ہوئے تو آپ مطلب بابا جی نے جو ہے وہ آپ پر نظر ڈالی تو آپ کی حالت جو ہے وہ بڑی مطلب دگرگو ہو گئی، متغیر ہو گئی۔ کچھ دیر وہ ٹھہرے اور اس کے بعد وہ چلے گئے، لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ گھر کر گئے، اور وہ نظر جو تھی اس نے اپنا کیمیا اثر دکھانا شروع کیا۔ تو آپ نے صبح ہونے کا انتظار کیا، اگلے دن آنے کا، اور صبح آتے ہی استاد صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ استاد جی آپ مجھے جو ہے اپنے ساتھ ان بابا جی کی خدمت میں لے کر چلیں۔ تو آپ کو وہ استاد جو ہے وہ دیگر شاگردوں کے ساتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت بابا فرخ تبریزی کی بارگاہ میں۔ تو وہاں پر جا کر جو وہاں خادم تھا دروازے پہ، اس کا بابا شاداں نام جو ہے وہ لکھا ہے سیر نگاروں نے، تو وہاں پر آپ نے بابا شاداں کو جا کر کہا جی کہ حضرت اندر جا کے بتائیے کہ ہم لوگ حاضری کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے جا کر جب عرض کیا تو اندر سے بابا جی نے جو درویش تھے انہوں نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بادب حاضر ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں، کہ مطلب ادب کا لحاظ رکھیں۔ سب کے سب نے شرط قبول کی، بادب دست بستہ حاضر ہوئے اور جا کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے۔ تو انہوں نے کچھ وقت کے بعد مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف وہی اپنا مراقبہ کر کے توجہ کی، اور ان کی حالت پھر مطلب ایسی متغیر ہوئی کہ بہت زیادہ جذب و مستی کی ایسی کیفیت آپ کو طاری ہو گئی کہ حتیٰ کہ آپ کا لباس بھی جو ہے وہ پھٹ گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب آپ کی حالت واپس آئی، وہ جذب و مستی کی کیفیت ختم ہوئی، تو آپ نے وہ اپنا لباس جو ہے وہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ اب یہ دنیاوی دفتر پڑھنے سے آزاد کیا جاتا ہے، بلکہ اب تمہیں سر دفتر بنایا جاتا ہے، کہ دنیاوی علوم کا تم جو ہے وہ خزانہ بن گئے، اور باطنی علوم کا بھی تمہیں خزانہ بنا دیا، اور اب تمہیں ظاہری جو ہے علوم ان کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ باہر نکلے، استاد صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا سبق رہ گیا شرح السنہ کا، وہ 3 دن میں تمہیں پڑھا دوں گا۔ وہ اساتذہ بڑے شفیق ہوتے تھے، تو باقی پھر جو تمہاری مرضی، پھر آگے پڑھنا نہیں پڑھنا۔ استاد کا حکم تھا، مان لیا۔ اگلے دن جا کے پھر جو ہے وہ اپنے حصول علم کے لیے استاد کے پاس بیٹھے، تو وہ درویش جو تھے بابا فرخ تبریزی علیہ رحمہ، وہ پھر تشریف لے آئے، صاحب نظر لوگ تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے تمہیں کل ایک جست میں ہزاروں علم کی منزلیں جو ہیں وہ باطن کی منزلیں میں نے تمہیں طے کروا دی۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں۔ تو وہ ایک جسم میں نے تمہیں طے کروا دی، اور پھر تم ادھر بیٹھے ہوئے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کے وہاں سے
اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر کچھ ایسے واردات گزرتے کہ میرا دل یہ چاہا کہ میں ان کو قلم بند کروں. تو میں نے ایک دن قلم دوات پکڑی اور لکھنے کے لیے بیٹھ گیا, تو وہ بابا فرخ تبریزی علیہ رحمہ پھر تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اس سے آزاد کیا اور تم پھر اپنے آپ کو قید کرتے ہو, پھر اسی میں لگے ہوئے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا. تو وہ جو کہا نا کسی نے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں نظروں سے نہیں, ساغر سے نہیں, نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو وہ نظر سے ایسی پلائی کہ الحمدللہ کمال ہو. سے پلائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائث صاحب حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ظاہری اور باطنی علوم کے لیے بہت سارے سفر اختیار کیے, بہت ساری مشقتوں کو اور بہت ساری صعوبتوں کو بھی برداشت کیا. جی حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو ظاہری علوم کی تحصیل کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے شوق کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ ہمدان کے اندر محدثین کی ایک جماعت موجود ہے, تو آپ نے ہمدان کا سفر کیا اور اس مقام پر پہنچ کر محدثین سے آپ نے روایت حدیث کی اجازت لی. پھر پتہ چلا کہ اسکندریہ کے اندر فن حدیث کے حوالے سے ایک عظیم محدث موجود ہیں. پھر اسکندریہ کا سفر کیا, مصر کا, وہاں پہنچے, وہاں سے ان سے حدیث کی سند اور اجازت حاصل کی. پھر اس کے علاوہ تحصیل علم کے لیے آپ نے عراق کا سفر کیا, شام کا کیا, مکہ المکرمہ کا, مدینہ منورہ کا سفر کیا, خراسان کی طرف گئے. تحصیل علم کے لیے, ظاہری علوم کے لیے یہ سارا سفر آپ نے کیا اور پھر اس مقام پر پہنچے جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب ہرات آئے تو خود چل کر آپ کی زیارت کے لیے گئے. اور یہ بات لکھی اکثر آپ کے تذکرہ نگاروں نے اور تاریخ لکھنے والوں نے کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کبیر لکھی ہے وہ آپ سے ملاقات کے بعد لکھی ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ باطنی علوم کا ایک دروازہ کھل گیا اور علوم و معارف کی فیضان آپ کو ملا, سینے میں سمندر ڈال دیا. اس کے بعد آپ نے تفسیر کبیر لکھی. پھر خود حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام یہ ہے کہ بہت ساری تصانیف آپ کی موجود ہیں, قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب جو اس وقت بھی دستیاب ہے اور ترکی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, عربی زبان اردو میں, فارسی میں ترجمہ ہو چکا الاصول العشرہ کے نام سے, جس میں آپ نے کامیاب زندگی کے 10 اصول بیان کیے, بات توبہ سے شروع کی ہے اور قناعت پر ختم کی ہے. اس میں مراقبے کا ذکر بھی ہے, اس میں مداوت ذکر کا آپ نے تذکرہ کیا. دوسری طرف جو آپ کا باطنی سفر ہے وہ باطنی سفر بھی بڑا طویل ہے اور اس باطنی سفر کے اندر آپ دیکھیے کہ کس مقام پر آپ پہنچے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے القابات میں سے ولی تراش کا لقب بھی ہے, ایک واقعہ آپ نے بیان کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہونا چاہیے. ولی تراش سے مراد یہ ولی ساز جی بناتے تھے. جی ولی بناتے, بندہ آیا ہے اس کو ایسے گھڑا ہے دائیں بائیں سے ٹھیک کیا ہے اور کر کے, اور کہتے ہیں کہ اہل علم جو ہوتے ہیں نا, امام جو تھے غزالی, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. جی کمال ہے, واہ واہ واہ. انہوں نے فرمایا کہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کی مثل جو ہے باغباں کی ہوتی ہے, اور بنیادی طور پر فرماتے ہیں جنگل اور جو گلشن ہوتا ہے اس کا فرق کوئی نہیں ہوتا, دونوں میں پودے ہوتے ہیں. باغ جو ہوتا ہے اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے گلشن میں کہ باغباں آ جاتا ہے, وہ اس کی تراش خراش کرتا ہے. فرماتے ہیں جنگل کی تراش خراش اگر باغباں کرے تو وہ گلشن بن جاتے ہیں, اور جب اہل علم اور اہل معرفت معاشرے کی اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرے جنگل بن جاتے ہیں. جی اسی طرح یہ جو آپ کا لقب تھا اس کے والے سے بہت سارے واقعات آپ کے سیرت نگاروں نے لکھے. مثلا ایک تاجر آپ کی خدمت میں آئے, ہندوستان سے بعد نے لکھا کہ وہ تھے, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہندوستان سے آیا ہوں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تھی کہ آپ حالت وجد اور جذب کے اندر جس پر نگاہ ڈالتے وہ ولی بن جاتا. آپ نے فرمایا کہ اب آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں اور وہاں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں, اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کو راہ راست کی طرف آپ رہنمائی کریں. تو آپ واپس چلے گئے اور ہزاروں مرید ان کے ہوئے, جو ایک تاجر تھے آپ کی نگاہ سے ولی بنے. اور غائث صاحب اصحاب کہف کا وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست المؤمن, جی مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ اسی وقت اٹھ کر دروازے پر چلے گئے اور شیخ سعد الدین حنوی کو بلا کر فرمایا کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی تھی, سامنے سے کتا گزر رہا تھا, آپ نے نگاہ ڈالی تو اسی وقت اس کی کیفیت بدل گئی, وہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکتا تھا اور پھر وہ قبرستان کی طرف چلا گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی سفر کے اندر بھی ایک مقام عطا کیا,
گیا. ظاہری علوم کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر آپ نے لکھی ہے. بعد مفسرین نے آپ کی تفسیر کے تعویلات نجمیہ کا حوالہ دیا ہے, وہ آپ ہی کی تفسیر ہے جو عین الحیات کے نام سے ہے. تعویلات نجمیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جس کتاب کا میں نے ذکر کیا اصول العشرہ, اس کو الطرق الی اللہ کا نام بھی دیا گیا. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر بندہ اللہ کی طرف راستہ پاتا ہے. منہاج العابدین جس طرح ہے. جی پروفیسر صاحب, بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوا. یہ اولیاء اللہ, صوفیاء کرام, اہل اللہ, یہ تو باغبان تھے. آج کے دور میں پھر کیا ہے؟ پروردگار عالمین کی ایک سنت ہے کہ اللہ جل مجدہ چاہتے ہیں کہ کلیم اللہ کے ہاتھوں فرعون کی سرکوبی ہو, ٹھیک, لیکن انہیں بھی حضرت شعیب کا راستہ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک, اور وہاں وہ جا کر ان کی خدمت میں جس انداز سے بات دراصل یہ ہے محترم غازی صاحب کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور اسی پر اس کے ساری اصلاح اور خرابی کا انحصار ہے, دار و مدار ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, کہ اس میں ایک اس ٹکڑے کی اصلاح کی طرف جب تک نہ جایا جائے اس وقت تک پورے وجود کی اصلاح یا اس کی درستگی ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب ہم سے کسی طرح کی کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہے, کوئی عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہے, تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ٹھیک, اور اگر اس کے فوراً بعد احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور ندامت کا پانی آنکھوں میں آ جائے تو وہ دھل جاتا ہے. ٹھیک, لیکن اگر نقطے پر نقطہ لگتا چلا جائے اور اگر وہ سیاہی صورت اختیار کر لے تو پھر انسان کی شکل کا کالا ہونا اتنا عیبدار نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی دل کی سیاہی انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. تو حضرت نجم الدین کبریٰ, اور اپنے گناہ اور غلطی پہ اصرار کرنا جو ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اندر سے دل جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جن مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے علم کے میدان میں اپنے آپ کو منوایا. آج ہم کہنے کو کہہ جاتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جی ایک ولی اللہ ہیں, لیکن اس ولایت سے پہلے کون اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ 25 سال علم کے حصول کے لیے علماء کی خدمت میں گئے اور پھر کتنا عرصہ جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدہ کیا. اب قرآن کریم نے ہمیں جو اسلوب عطا کیا ہے وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت ویزکیہم. پہلا مرحلہ ہے علم کا حصول. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی نظر والا ملے جو اس کی پہنائیوں میں موجود موتی جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائے. اس کے بعد انسان اس قابل ہو, جیسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے اندر فلاں برائی ہے, فلاں برائی ہے, فلاں برائی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کو برائی سے نفرت دلائی, لیکن تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بڑا مشکل سا ہے. علماء کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اس سے زیادہ پاکیزہ تر انسان کوئی نظر نہیں آتا تھا, اتنا وہ نوجوان پاکیزہ ہو گیا. یہ تزکیہ ہے. مجھے بریک لینی ہے پروفیسر, بہت شکریہ. وہی آپ بات کریں, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. ناظرین اکرام, مجھے مختصر سی بریک لینی ہے. ذکر ہے اللہ کے اس کامل ولی کا جو مٹی کو, پتھر کو, پیتل کو, تانبے کو سونا بنا دیتے تھے. وہ کیسے سونا بناتے تھے اور آپ کیسے اور ہم کیسے سونا بن سکتے ہیں, یہ میں باتیں پوچھوں گا اپنے اسکالر سے, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. ناظرین کرام, چنگیز کیا حملہ ہو گیا, اس کے دونوں بیٹے آ گئے
اور یہ موقع دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کو خوارزم سے چھوڑ دیتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہم نے سلوک کرنا ہے وہ کریں گے۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ولی کیا جس کے خون میں وفا نہ ہو، یہ سارے ساتھی میرے ساری عمر ساتھ رہے اور میں اب ان کو چھوڑ دوں؟ شاید تمہیں نہیں پتہ، ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جی ہاشمی صاحب جان قربان کر دیجیے، موقع بھی تھا، چھوڑ کے بھی جا سکتے تھے، لیکن جس بات کو حق سمجھا اپنی جان قربان کر دی۔ اصل چیز یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ درس وفا دیتے ہیں، پھر وفا نبھاتے بھی ہیں۔ اور آپ علیہ رحمہ کی زندگی جو ہے وہ تو اتنی مسلسل تحصیل اور اس کے بعد پھر فیض مطلب حاصل کرنے اور فیض لوٹانے کے حوالے سے ایک زمانے میں ضرب المثل اور ایک استعارہ بن گئی کہ آپ دیکھیں کہ مسلسل سفر ملتا ہے آپ کی زندگی میں کہ شیخ اسماعیل قصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے رہ کے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص بات ہے غازی صاحب کی جو سمجھنے کی ہے یہاں پہ نقطے کی، کہ ظاہری علوم اور باطنی علوم یہ دونوں الگ الگ ضروری ہیں، جیسے قبلہ پروفیسر بھی فرما رہے تھے، اور میرے بزرگ جو ہے وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتابوں کے جو کالے حرف ہوتے ہیں نا، اگر صرف اس کو ہی پڑھتے رہو تو یہ دل کالا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو علوم باطنی ہے اور معرفت ہے وہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ شیخ اسماعیل قصری علیہ رحمہ کے پاس ہیں، وہاں رہ کے کچھ اکتساب فیض کرتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ میرا ظاہری علم ان سے زیادہ ہے اور باطنی علم میں جو ان سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ تو شیخ ان کے اس دل کے خطرے پر مطلع ہو کے ان کو طلب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس سے اب چلے جاؤ اور شیخ عمار بن یاسر علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچو۔ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ وقت گزارتے ہیں۔ شیخ یاسر ان کا نام، عمار یاسر بھی بعض نے لکھا ہے، بعض نے عامر یاسر لکھا ہے، بعض نے صرف یاسر لکھا ہے۔ تو ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پہ بھی رہ کے کچھ دیر جو ہے وہ اکتساب فیض کرتے ہیں، لیکن دل میں پھر یہی خطرہ گزرتا ہے۔ تو یہ جو ظاہری علم ہوتا ہے نا، یہ اگر صرف یہ ہو تو یہ تنگ بھی کرتا ہے اور یہ مطلب انا اور غرور اور تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اس کے بہت سارے شاخسانے نظر آتے ہیں۔ وہاں پھر آپ جو ہے وہ دل میں جب یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے ایک رات، میاں صاحب یاد آ گئے، علم دانا مان کریں تو تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اوئے ہوئے جی ہاں، لیکن اس سے جو بعض لوگ غلط روڑ دوے دودھ کڑیا، اوئے ہوئے جی اس سے جو ساری عز یہ تکبر علم کا یہ تو ایک خاک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس سے غلط تعبیر بھی لیتے ہیں کہ مطلب وہ ظاہری علوم پڑھتے ہی نہیں ہیں اور جو شریعت ہے اس کے احکامات سیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الافسانی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ جو طریقت ہے یہ شریعت کی لونڈی ہے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ جو صاحب مطلب طریقت ہے ان کو شریعت سے کوئی مبرہ کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہاں رہنے کے بعد پھر آپ کو شیخ عمار یاسر علیہ رحمہ حکم فرماتے ہیں کہ بھئی آپ اگر سمجھتے ہو کہ یہاں سے آپ پر ہو گئے ہو تو پھر اگلا سفر اختیار کرو۔ مصر میں حضرت شیخ روز بہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور وہی دل میں آپ کے مطلب بات ہوتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں مریدین کا ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے اور سب کے سب مراقبے میں ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی حضرت شیخ روز بہان سے ملنے کے لیے وہ کہاں ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے جی کہ وہ باہر وضو کر رہے ہیں۔ جب باہر دیکھتے ہیں تو جا کے وہ بڑے تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو دل میں پھر وہی خیال گزرتا ہے کہ اتنے پانی سے تو شرن وضو ہوتا نہیں ہے، تو یہ کیسے شیخ ہے مطلب میں جن کے پاس پہنچا ہوں۔ تو آپ انتظار کرتے ہیں ان کے وضو سے فارغ ہونے کا۔ وہ وضو سے فارغ ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کھڑے ہو کر ان کی کیفیت کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اسی دوران جو ہے وہ آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ عالم غیبت میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں پھر کیا منظر دیکھتے ہیں غازی صاحب کہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت بپا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں جو جن کو پکڑا جاتا ہے وہ فرشتے جب پکڑتے ہیں تو جو جن کو پکڑا جا رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو وہ بندہ ایک بابا جی آگ کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ جو اپنا تعلق ان سے بتاتا ہے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سب کو جہنم میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور فرشتے مجھے پکڑ کے تو جو ہے جب جہنم میں ڈالنے لگتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرا بھی تعلق اس ٹیلے پر بیٹھے ہوئے بابا جی سے ہے، تو فرشتے مجھے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور میں سیدھا بابا جی کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ جب تو کیا دیکھتا ہوں وہ شیخ روز بہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصر میں آپ کا بہت مقام ہے، بہت آپ کا مزار پرنوار ہے۔ تو وہاں میں آپ کے قدموں میں گر جاتا ہوں، آپ مجھے ایک چپت لگاتے ہیں، میری گدی میں میرے سر پہ ایک چپت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا چھوڑ دو۔ واپس آ گئے، جب چپت لگتی ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں، عالم ظاہر میں آ جاتے ہیں،
اور پھر فوراً جو ہے وہ شیخ اتنی دیر میں سلام پھیر چکے ہوتے ہیں, آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک ظاہر میں بھی مجھے چپت لگاتے ہیں, وہ جو شیخ عمار یاسر نے کہا تھا کہ جاؤ وہ تمہارا دماغ درست کریں گے. واہ جی, بشارت وہ جن کا پروفیسر سعید صاحب خان صاحب نے ذکر کیا نا, میں اس کا نام نکل گیا, حضرت جلیبیب رحمۃ اللہ علیہ. میں کہہ رہا تھا نا تھوڑا مشکل سا نام ہے, وہ ابھی آیا ہے, حضرت جلیبیب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی غائش صاحب, جس طرح ہاشمی صاحب نے ذکر فرمایا حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اس باطنی سفر کا, آپ کا جو باطنی سفر تھا وہ تو شروع ہوا شرح السنہ پڑھتے ہوئے, اس کے بعد آپ آئے شیخ اسماعیل کسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اس کے بعد آپ کا جو سفر تھا یہ جو آپ نے شروع میں بیان کیا کنیت کے حوالے سے, اس کے بعد ایک نیا انقلاب آیا, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ابو الجناب جو کنیت تھی اس کی تعویل میں نے یہ کی تھی کہ مجھے دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے لا تعلق ہو کر گوشہ نشین ہو جانا چاہیے. اس کے بعد میں ایک مرشد کی تلاش میں نکلا, اور وہ اس تلاش کے اندر پھر شیخ اسماعیل کے پاس پہنچا. وہاں آپ نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ میں گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہو گیا, بیمار ہو گیا, اور اس بیماری کی وجہ سے اور دوسرے ایک طبیعت کے اندر باس مباحثے کی عادت بھی تھی, تو لوگ مجھے جگہ نہیں دیتے تھے, اور ٹھہرنے کے لیے قیام کے لیے کوئی مجھے سرائے وہاں مسافر خانہ نہ ملا. تو کسی بندے نے مجھے کہا کہ آپ شیخ اسماعیل کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو وہاں رہائش دیں گے. میں ان کے سامنے کئی دن ٹھہرا رہا, درد اور وہ تکلیف بھی تھی اور بیماری بھی تھی. چند دن بعد محفل سماع میں آپ تشریف لائے, شیخ اسماعیل بغل گیر ہوئے, اور ان کے بغل گیر ہوتے ہی فرماتے ہیں کہ بیماری اس طرح دور ہوئی جس طرح کبھی تھی ہی نہیں, اور وہ درد بھی دور ہو گیا اور کیفیت بدل گئی. اس کے بعد ان کے حکم پر شیخ عمار یاسر کے پاس یہ باطنی سفر چلتے ہوئے وہاں تک, اور پھر ان کے پاس آپ نے حکم دیا شیخ روز بہان مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جانے کا. ہاشمی صاحب جو فرما رہے تھے, آپ اس بات پر غور کیجئے, میں ناظرین کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ شیخ روز بہان مصری ٹیلے پر ہیں, یہ اس حدیث کی عملی تصویر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی ولی سے محبت کرو گے, اس کو وضو کروایا, اس کو لباس پہنایا, اس کی خدمت کی, کل اگر اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کا حکم ہوا اور اس وہ ولی کے قریب سے گزرا, تو وہ اس ولی سے کہے گا کہ جناب آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں, میں آپ کی خدمت کی تھی. تو اب وہ ولی اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. اس کی عملی تصویر یہ ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے لوگ ہیں, اور جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں اور میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, تو وہ جہنم اور دوزخ میں جانے سے بچ جاتا ہے. غائش صاحب, حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والے سے حضرت قاسم بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی تھے. تو یہ حضرت بشر عافی جو تھے, ان کے جب یہ مزار پہ گئے ان کی وفات کے بعد, تو مراقبہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جو تمہارے جنازے میں آیا بشر عافی, ہم نے سب کو بخش دیا. تو کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ میرے چاہنے والے تو کئی تھے جو میرے جنازے میں نہیں آ سکے. تو اللہ کریم نے فرمایا قیامت تک بشر عافی جو تم سے محبت کرنے والے ہوں گے, میں ان سب کو جنت عطا کروں گا. یہ تو المرء مع من حبا, حدیث پاک سے اس کا مفہوم ملتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو غازیوں سے محبت کرتا ہوگا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے محبت کرتا ہوگا, وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور جو دوسری طرف ہوگا, جن کو اپنا وہ کیا ہوتا ہے ٹیسٹ میں جو کہتا ہوتا ہوں کرائیں, کون سا ٹیسٹ ہے وہ, کیا ہے ٹیسٹ, ڈی این اے. تو جو ڈی این اے کروانے سے ڈرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر وہ قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جی. اور غائش صاحب, پھر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اس کی بھی ایک عملی تصویر نظر آتی ہے. جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تو 60 کے قریب آپ کے مرید وہاں آپ کے پاس موجود تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ اب میں ایسا فتنہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا فتنہ مسلمانوں پر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. مشرق سے اٹھے گا اور مغرب تک کو جلا کر راکھ کر دے گا. اس لیے تم میں سے اگر جو واپس جانا چاہتے ہیں خراسان کی طرف وہ چلے جائیں. سواریاں موجود تھی, بڑی قیمتی گھوڑے تھے. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, تو یا یہ ہے کہ آپ دعا کریں تو یہ فتنہ ٹل جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر مبرم ہے, یہ دعا سے نہیں ٹل سکتا, اور میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا, اور میری جو شہادت ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر کچھ حضرات جو تھے وہ تو آپ کے حکم پر خراسان چلے گئے, اور کچھ آپ کے ساتھ تھے جن سے آپ نے کہا قوموا بسم اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں لڑو. پھر آپ نے جہاد کیا تاتاریوں کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ نے جام شہادت.
جو ان کو بندہ شہید کرنے کے لیے آیا ہے سپاہی اعظم میں، اس کے بال پکڑ لیے، بال آپ نے پکڑ لیے، ایک کافر کے آپ کے ہاتھ میں تھے. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد وہ اس مضبوطی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں تھے کہ 10 آدمی مل کر اس کو نہیں چھڑا سکے. بڑی قوت استعمال کی گئی حتیٰ کہ وہ آپ کا ہاتھ کاٹا گیا. یہاں غازی صاحب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو شہادت تھی اس خون سے انقلاب آیا. وہ انقلاب یہ تھا کہ جن صوفیاء مل گئے کعبے کو صنم خانے سے آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کہ وہی لوگ جنہوں نے مدارس کو، مساجد کو شہید کیا، کتب خانے لوٹے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا، وہ تاتاری لوگ آپ کے تربیت کردہ صوفیاء نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے کعبۃ اللہ کی بھی اور اسلام کی بھی حفاظت کی. یہ آپ کی وہ تربیت تھی. تو یہ بات بالکل بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے خون سے ایک انقلاب آیا اور پھر وہ دنیا نے دیکھا اور آپ کی شہادت رائے گاہ نہیں کی. مجید امجد نے کہا تھا جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال کا لقمہ اور زبان کی سچائی یہ دو بنیادی وصف ہیں. ان کے بغیر ہم انسانیت کے حقیقی روپ کی طرف پلٹ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. جب تک یہ کوشش نہیں کی جائے گی کہ ان اصفیاء نے، ان اللہ کے نیک بندوں نے، آج ہم نعرہ لگانے میں تو بڑے تیز ہیں، نعرہ لگا لیتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، لیکن شکر کریں یہ بھی نعرہ لگ رہا ہے. اس نعرے کو بھی لوگ جو ہے اب بند کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ بھی نعرہ تکلیف دیتا ہے. اولیاء کا ذکر بھی تکلیف دینا شروع ہو گیا ہے لوگوں کو. ان پاک باز بندوں نے یہاں آ کر ایک انقلاب برپا کیا اور ان کی وجہ سے ہی آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. کاش کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو اس نہج پر ڈھالنے کی کوشش کرتے کہ جو 6 صدی ہجری تک آخر یہ لوگ کیوں پیدا ہو رہے تھے. اس لیے کہ ان کو ماحول بھی دیا جا رہا تھا. دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی عزت کی جا رہی تھی کہ جو زبان سے پڑھاتے بھی ہیں، نظر سے پلاتے بھی ہیں. اور انہوں نے جس انداز سے انقلاب برپا کیا، آج یہاں ہمیں ان اولیاء اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کی طرف پلٹنے کے لیے جو لوگ تھوڑی بہت کاوش کر رہے ہیں. نہیں جی دیکھیں نا، اب تو وہ صوبہ سندھ میں جو انہوں نے نظام تعلیم دیا ہے، وہ آج ہی میں نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا اور تمام جو ہمارے اسلامی مجاہدین تھے اور یہ بڑی ہستیاں تھیں ان کے نام نکال دیے اور دیوالی کا شامل کر دیا ہے. اور وہ جو مختلف یہ وہی ذہن آ رہا ہے نا، جس طرح ناصر کہتا تھا کہ نحن ابناء الفرائنہ، کہ ہم فرائنہ کی اولاد ہیں. کیا ہوا؟ کتنے جوتے پڑے، کس قدر جوتے پڑے یہودیوں سے اور آج تک پڑھ رہے ہیں. تو ہم ایک قوم ہیں، اپنی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہمیں اس کا احساس رکھتے ہوئے اپنی بنیادوں کو ان انداز میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی فرد ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی نہیں مجھے صرف دنیا سنوارنی ہے، آخرت نہیں سنوارنی. ہر انسان کے اندر یہ جذبہ. آپ پوچھتے ہیں تو میں ان کے نام بتا دیتا ہوں، ساری لسٹ دے دیتا ہوں. پاناما کے پاس پوری لسٹ ہے ان کی. وہ تو یعنی اپنے مکافات عمل سے گزر بھی رہے ہیں، اس تک پہنچ بھی چکے. لیکن میں عام انسان کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں کل مولود یولد علی الفطرہ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آنے والا بچہ فطرت دینیہ پر آتا ہے، فطرت پر آتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. پھر معاشرہ ہوتا ہے جو اس کو ان مختلف سمتوں میں لے جاتا ہے. تو ہمارے اچھا یہ جو پھر غلط یہ جو بناتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں کورس، یہ تعلیمی کورس جو بناتے ہیں، تو اگر اس سے گمراہ ہو گئی جو نسل تو اس کا گناہ ان کے کھاتے میں جائے گا. ان کے کھاتے میں جائے گا. غازی صاحب آپ حیران ہوں گے، میں چیئرمین تھا اس نصاب کمیٹی کا، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات نصاب تعلیم میں اسلامیات میں داخل کر لیں، اس کے بڑے اثرات ہوں گے. اور وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر قرضہ معاف نہیں کیا جائے گا.
اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا کہ نہیں جی اگر یہ حدیث ہم نے شامل کر دی تو بینکوں کے قرضے کا کیا ہوگا اور لوگ اس طرف جو آتے ہیں ان کا کیا بنے گا. ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اگر قوم کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دے، سبق لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا. آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے. یہ نہیں کہ ان کے صرف روحانیت پر نظر تھی، دنیا پر بھی، جیسے کہ ابھی بشارت عزیز بتا رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بلا آ رہی ہے، ایک آگ آ رہی ہے جو جلا کر رکھ دی. ہاشمی صاحب میں کتنی دفعہ کہہ چکا، آپ کو یاد ہے نا کہ ابابیل آ رہے ہیں. میں نے ابابیل دیکھے ہیں، پہلا بریگیڈ آ چکا، دوسرا بھی آ چکا، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے. تیسرا بریگیڈ اب فضا میں جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو پرواز کرتے ہوئے. لوگ مانتے نہیں تھے، پہلے تو مذاق کرتے تھے، اب سارے کہتے ہیں کہ جی تیسرا کس دن آئے گا، وہ کیا کرے گا، وہ آ رہا ہے، انتظار کیجئے. جی غیر صاحب، بے شک ملک پاکستان جو ہے یہ تو سدا رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کے لوٹنے والے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کی نسلیں انشاءاللہ اجڑ جائیں گی. اور یہ زمانے نے دیکھا بھی ہے کہ جنہوں نے پہلے لوٹا ان کی نسلوں کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا. اب بھی جو ہے وہ ایسا ہی منظر جو ہے وہ سب کے سامنے سجنا شروع ہو گیا. ایک لقمہ نہیں نصیب ہوگا، سٹیج سج گیا ہے، بس اس پہ اب سارا پلے جو ہے وہ مطلب رفتہ رفتہ چل رہا ہے، شروع ہو گیا. اور یہ چیزیں جو ہیں صوفیہ علیہ رحمہ کی تعلیم جو ہے اس سے ہمیں ملتی ہیں. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت شیخ عبد الوہاب علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ نیشا پور سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے. حضرت غوث الاعظم کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب نہیں، بات یہ کوئی اور بزرگ ہے. اچھا، اور بزرگ. تو وہاں آپ نے مطلب جو ہے وہ جب وہ آئے آپ کے معتقدین آپ کی زیارت کے لیے تو دیکھا کہ گھر کے اندر سے ایک بگڑا ہوا نوجوان نکلا، تو اس کے ہاتھ میں رباب تھا اور وہ بجاتے ہوئے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ آپ کے مطلب لوگوں کے پاس سے گزر گیا. تو آپ اتنی دیر میں باہر تشریف لائے تو آپ نے جو ہے وہ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، دراصل یہ مجھ سے کچھ ایسا جرم و خطا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے معافی عطا فرمائے کہ میں نے جب یہ میرا بیٹا ہی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، ایک رات میں اپنے پڑوسیوں کے ہاں دعوت پر گیا تھا اور وہاں پر میں کھانا کھا کے واپس اپنے گھر آ گیا. رات خلوت ہوئی اور مطلب جو ہے وہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا. تو مجھے اگلے دن جا کر پتا چلا کہ وہ جو کھانا میں نے کھایا تھا وہ بادشاہوں کے گھر سے آیا تھا. اللہ، ہائے ہائے ہائے. یہ جو تاثیر ہے نا غازی صاحب، یہ جو بگاڑ نظر یہ جو حکمرانوں کے چکنے چاول کھا کے اور ان کے پہلو میں زمین پہ بیٹھتے ہیں، حکمران اوپر بیٹھتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ جی یہ جو بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے نا، اپنے مطلب خانقاہوں کی طرف بھی توجہ دلائی، علماء بھی جو ہے مطلب ان میں بھی بگاڑ، صوفیاء وہ بہروپ جو ہے جس وقت لے کر سامنے آئے ہوئے، تو یہ اس کے شاہسانے ہیں کہ جب رزق حلال حضرت نے ساری زندگی کھایا، صدق مقال. یہ رزق حلال صدق مقال یہ اولیاء یہی کرتے رہے. جی بالکل غازی صاحب، میں یہاں یہ بات میرا خیال اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، شاید اس لیے وہ کر لیتے تھے. جی میں یہی اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی اور جو ہم نے بات کی ہے یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی عملی زندگی کے اندر ان کو نافذ کریں. ایک تو اس کی صورت وہی ہے جس طرح قبلہ خان صاحب نے فرمایا کہ نصاب کا حصہ اگر تصوف کو بنا لیا جائے تو بہت حد تک اس کی تبدیلیاں ہم محسوس کریں گے جو یقینی ہے. مثلا حضرت شیخ نے وفا کا درس دیا ہے، جرت کا درس دیا، سچائی کا درس دیا، رزق حلال کو اپنانے کا درس دیا ہے. اور یہ ولایت کے اندر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں، اور عام زندگی کے اندر بھی راہ ہدایت اسی سے. میں نے وہ کتاب کا ذکر بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں، الاصول العشرہ، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، وہ دستیاب بھی ہے، نیٹ پر بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. آپ یقین کیجئے جس انداز سے وہ 10 اصول آپ نے بیان کیے، اگر ہم اس کو نصاب کا حصہ بنا لیں، وہ بچوں کو سبقن پڑھائی جائے تو بالکل راہ ہدایت کی طرف ایک رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے. غازی صاحب دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک عام تصور بن گیا کہ اللہ والے کون ہیں، جو صرف خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سامنے اچھا برا جو بھی ہو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ تصور انتہائی غلط ہے. حضرت شیخ کی زندگی آپ دیکھیے، آپ نے جہاد بھی کیا ہے اور اس وقت کے حکمران کے سامنے آپ نکلے. یہی بات خواجہ غریب نواز کی زندگی میں، حضرت داتا صاحب، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اجمعین، ان سب کی زندگی میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. حضرت غوث اعظم کے علمی کارنامے بھی ہیں، کرامات بھی ہیں. دوسری طرف عباسی خلفاء کے سامنے وہ سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ طائف جو لائے ان کو نچوڑ کر خون ان کو دکھا کر بتایا کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے جو صرف خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح نہیں پھیرتا بلکہ وقت کے حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے
ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ تسبیح چھوڑ کر تلوار اٹھانے کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے. یہ ولی کامل کی نشانی ہے. خواجہ باقی باللہ، مجدد الافسانی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم و حنیفہ کیسی کیسی مشکلات سے گزرے، کس طرح بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے، قید و بند کی. جو امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگتے رہے 28 ماہ تک ہر روز ان کو 80 کوڑے لگتے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کو پڑتا تو وہ چنگھاڑتا، چیختا. تو ان لوگوں نے حق کی خاطر بڑی، اور سب سے بڑھ کے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، گورنری مل رہی تھی، مال و دولت مل رہا تھا، جو چاہتے یزید دیتا تھا، صرف کہتا تھا کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں، حق کی بات کہنے سے باز آ جائیں. وہ نہیں ہٹے. تو وہ جو ہے نا جی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. اور یہ جو ہے نا یہ جنگ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے رہیں گے، پاکستان کی بات کرتے رہیں گے. پاکستان کے دشمنوں سے ہماری جنگ ہے، وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، ہماری ان سے جنگ جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف جو لوگ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں ان سے ہماری جنگ جاری ہے آخری دم تک، آخری سانس تک. اور اس مملکت خدا داد پاکستان کے وہ فرزند جن کا باپ ایک اور جن کی ماں نیک ہوتی ہے، وہ کبھی اس میں اجازت نہیں دیں گے. وہ اس جہاد میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی تا قیامت رہیں گے. انشاءاللہ تعالی مائیں غیرت مند فرزند جنتی رہیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. آپ تینوں کا جی بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. کتاب الشفا ادائیگی قرض کا وظیفہ ہے. سورۃ التحریم جو ہے پارہ نمبر 28 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو آپ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں بھی رزق دینے والا وہی اللہ ہے اور اسے بھی دینے والا وہی اللہ ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. وہ نعرہ جو گلی گلی انشاءاللہ گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ چلتا رہے گا. ناظرین کرام، وہ نعرہ ہم بھول نہیں سکتے. تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان بھی زوردار نعرہ لگائیں گے، میرے سامعین ناظرین سب مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.